السلام علیکم ناظرین، آج کی یہ ویڈیو اردو ادب کے طلباء کے لیے بہت اہم ہے، کیونکہ یہ ویڈیو تلمی اور تیسری چیز تضمین پر اور ان کی مختصر تعریفوں پر مشتمل ہے۔ اور یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں کہ اکثر اوقات اردو ادب کے طلباء ان تینوں چیزوں کے درمیان فرق کرنے میں تذبذب کا شکار رہتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آج کی یہ ویڈیو آپ کے ذہن میں تلمی اور تیسری چیز تضمین کا فرق آسانی سے بٹھا سکے گی۔ اگرچہ ادائیگی اور تلفظ کے لحاظ سے تلمی اور ایک دوسرے کے قریب ہی سمجھے جاتے ہیں، لیکن مطالب اور مقاصد کے لحاظ سے ان دونوں کے درمیان ایک خاص فرق ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں، ان تینوں چیزوں کے درمیان کیا فرق ہے ان چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں۔ سب سے زیادہ استعمال ہونے والی چیز تلمی کے ساتھ لکھی جانے والی تلمی ہے، تو لہٰذا پہلے اس سے دیکھتے ہیں۔ یہ علم بدیع کی ایک اصطلاح ہے اور اس سے مراد یہ ہے کہ کلام میں تاریخی واقعہ، شخص، روایت اور قرآن و حدیث کی طرف اشارہ کرنا تلمی ہے۔ اب یاد رہے، عموماً جو طلباء میں اس کی جو تعریف مستعمل ہے یا سمجھی جاتی ہے وہ شاعری میں اس سے مراد لی جاتی ہے، لیکن ایسا نہیں، بلکہ بعض اوقات نثر نگار بھی تلمی کا استعمال اپنے کلام میں کر سکتا ہے۔ تلمی پر اقبال کا ایک مشہور زمانہ شعر ملاحظہ ہو: بے خاطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشا لب بام ابھی۔ اب آتے ہیں دوسری تلمی جو عین کے ساتھ لکھی جانے والی ہے۔ اس کے استعمال کے ساتھ لکھی جانے والی تلمی کے استعمال کے مقابلے میں بہت کم ہے، لیکن یہ بھی علم بدیع کی ایک اصطلاح ہے اور اس سے مراد یہ ہے کہ اس میں ایک شاعر ہوتا ہے، کوئی بھی شاعر، وہ اپنے ایک شعر میں ایک مصرع تو ایک زبان میں لکھتا ہے اور دوسرے مصرع میں وہ کوئی دوسری زبان استعمال کرتا ہے، یا پھر اس کے چند اشعار دوسری زبان سے، چند الفاظ دوسری زبان میں استعمال کرتا ہے۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ دوسرا پورے کا پورا مصرع دوسری زبان میں ہو، بلکہ بعض اوقات چند الفاظ ہی دوسری زبان کے استعمال کر لینے سے بھی یہ تلمی مراد لی جا سکتی ہے۔ جیسے غالب کا ایک شعر صنعت تلمی کے حوالے سے ملاحظہ ہو: دھوپ کی تابش، آپ کی آگ کی گرمی، ربنا قنا عذاب النار۔ اب آتے ہیں تیسری چیز جو صنعت تضمین ہے، وہ بھی ان سے ملتی جلتی ہے، اور صنعت تضمین یہ علم بدیع کی ایک اصطلاح ہے اور اس سے مراد شاعر کا اپنے کلام میں کسی دوسرے شاعر کے کلام سے کوئی مصرع یا شعر اس طرح لانا کہ سرقہ کا احتمال نہ ہو، اور یہ جو مصرع مستعار ہوتا ہے یہ واوین میں لکھا جاتا ہے۔ اس سے کلام میں زور اور تاثیر پیدا کی جاتی ہے۔ اس حوالے سے شاعر کا زور بھی خوبصورت انداز میں اس کی شوخی بھی سامنے آتی ہے۔ سید ضمیر جعفری کو اس حوالے سے اہم مقام حاصل ہے، اور ذیل میں ہم اسی کا لکھا ہوا ایک شعر بطور مثال دیکھتے ہیں: کبھی لکھی نہیں درخواست ہم نے انگلش میں، کبھی لکھی نہیں درخواست ہم نے انگلش میں، زبان غیر سے کیا شرح آرزو کرتے۔ تو اب معلوم ہوا کہ صنعت تلمی اور تلمی میں پہلا بنیادی فرق یہ ہے کہ جو سے لکھے جانے والی تلمی ہے اس میں کسی تاریخی شخص، واقعے یا روایت، کسی بھی چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، اور عین سے لکھی جانے والی تلمی میں دونوں مصرع شاعر کے اپنے ہوتے ہیں، لیکن ایک مصرع ایک زبان میں اور دوسرا مصرع کسی دوسری زبان میں لکھا جاتا ہے۔ اور جو صنعت تضمین ہے اس میں جو دیکھا جائے تو وہ اس میں ایک مصرع شاعر کا اپنا ہوتا ہے اور ایک دوسرے شاعر کا، اور اس کو واوین کے اندر لکھا جاتا ہے۔ امید ہے انشاءاللہ آپ کو ان تینوں چیزوں کے درمیان جو فرق ہے وہ معلوم ہو چکا ہوگا۔ شکریہ۔